فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، کانفرنس مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس نے کہا، غزہ میں تباہی ناقابل برداشت ہو چکی، اب اسے روک دینا چاہیے۔ دو ریاستی حل ہی عالمی قوانین کے مطابق پائیدار فریم ورک ہے۔ دو ریاستی حل سے تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا، عالمی فورسز کو فلسطینی ریاست میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جائے تو ہم تیار ہیں۔ سیز فائر کا نفاذ پورے فلسطین میں ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو تحفظ دیں۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، کانفرنس میں فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے دیرینہ، اصولی اور مستقل مواقف کا اعادہ کریں گے۔ غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں۔ ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فکر مند ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی۔ شہداء میں 87 بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز کے حملے بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 374 زخمی۔ بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے غزہ کی راہداری کھول دی۔ مصر سے امدادی سامان کی ترسیل۔ اردن اور متحدہ عرب امارات نے فضا سے غزہ میں امداد گرائی۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے فوراً ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا اور بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ DGISPR نے بتایا تھا، 723 پاکستانیوں کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید کر رکھا گیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ راج ناتھ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے آپریشن روکنے کے لیے کہا تو راہل گاندھی نے پوچھا آپریشن روکا کیوں؟ راہل گاندھی کے سوال پر راج ناتھ سے جواب نہ بن پڑا۔ کانگریس رہنما گورو گوگی نے کہا، جواب دو، دہشت گرد پہلگام کیسے پہنچے؟ پاک بھارت جنگ نہ رک پاتا تو ابھی تک جاری رہتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی پر 28واں بیان۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا، 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اب تک 6 جنگیں رکوائیں۔ پیوٹن کو بھی یوکرین سے ڈیل کرنے کا وقت دے چکا ہوں۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے بے سروپا دعووں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کہا، حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر سے ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی تھی۔ مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی۔ کیا دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی؟ کیا یہ جان پائے کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے؟ مقامی دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کیوں فرض کرتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان سے ہی آئے ہیں؟ بھارت کے سابق وزیر داخلہ کا بیان بھارت کے پاکستان پر الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شری رحمان کا رد عمل، کہا چدمبرم نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا۔
بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی شہری تھے۔ بھارتی حکومت پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات سے اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ سچ سامنے آ جائے گا۔ پہلگام حملہ بھارت کی ریاستی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ مودی حکومت پاکستان پر الزامات کے بجائے اندرونی ناکامیوں کا جائزہ لے۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، ارکان میں ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ اس دوران دیگر ارکان اسمبلی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر آ گئے، دونوں کو مزید لڑائی سے پہلے ہی روک لیا۔ ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں، جس کے بعد خالد نثار اٹھ کر حکومتی بینچز پر آئے اور حسان ریاض کو تھپڑ مارا۔ ہنگامہ آرائی کے باعث قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ظہیر اقبال نے کہا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، کوئی کبڈی کا میدان یا سبزی منڈی نہیں۔ آج کا دن پنجاب کی پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کے بعد تینوں کو نااہل قرار دیا۔ 9 مئی کیس میں اے ٹی سی نے تینوں ارکان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے ڈبل سینچری کر لی۔ شہریوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ مہنگی چینی بیچنے پر پنجاب میں 3 روز کے دوران 857 دکاندار گرفتار، 135 مقدمات درج ہوئے۔ شہباز شریف کا بیٹا شوگر مل کا مالک ہے۔ جب وزیر اعظم چینی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں تو کیا یہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں؟ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہے، کیا یہ نظر نہیں آتا؟ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے چینی برآمد بھی ہوئی اور مہنگی بھی۔ جس مہینے کرشنگ شروع ہونی ہے اسی مہینے چینی کیوں درآمد کرتے ہیں؟ مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، ثبوت ہے تو پیش کریں ورنہ معافی مانگیں۔ طارق فضل چودھری کو نوٹس ضرور بھیجوں گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رکن نہیں ہیں، ریکارڈ چیک کر کے بات کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، بغیر تحقیق بات کرنا اور بلا جواز الزام لگا دینا دشمن کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی۔ عافیہ صدیقی کے لیے پاکستان سفارتی اور قانونی جو مدد کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے بھی کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت ڈیجیٹل ادائیگی رقم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ کیش لیس ڈیجیٹل اکانومی پر اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیادی اساس عوام کو بغیر اضافی اخراجات سہولت دینا ہے۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس اکانومی کے لیے صوبائی حکومتیں تعاون کریں۔ ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان مؤثر بنایا جائے تاکہ اہداف مقررہ وقت پر حاصل ہوں۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل کی گئی لڑکی کے قتل کی تحقیقات، قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم، فورینزک کے لیے نمونے بھی لیے گئے۔ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ سمیت مزید 3 ملزمان کی باضابطہ گرفتاری۔ مقتولہ کا سسر، والد، چچا، گورکن، سیکرٹری قبرستان کمیٹی اور رکشہ ڈرائیور گرفتار ہیں۔ ملزمان کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ کراچی میں بوٹ بیسن کے قریب سے لڑکا اور لڑکی کی لاشیں ملی، دونوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ شناخت ساجد مسیح اور ثنا آصف کے ناموں سے ہوئی ہے، دونوں گجرانوالہ کے گاؤں کے رہائشی تھے۔ مقتولہ کے بھائی وقاص کو گجرانوالہ پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وقاص نے اپنی بہن ثنا کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔
وقاص نے مقدمے میں ساجد اور دیگر افراد کو نامزد کرایا تھا۔ کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی جان کو خطرہ، 22 سالہ کومل اور 24 سالہ زبیر نے تحفظ کی اپیل کر دی۔ ویڈیو میں کہا، اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی، ہماری مدد کریں۔ نوشہر و فیروز میں زیادتی کا شکار 13 سال کی لڑکی کا قتل، محبت ڈیرو کے وڈیرے نے جرگے کا اعتراف کر لیا، کہا مقتولہ کے ورثاء میرے ملازم ہیں، معاملے کے بعد میرے پاس آئے اور فیصلے کا اصرار کیا، لڑکی بطور امانت میرے پاس نہیں تھی، موت کیسے ہوئی معلوم نہیں۔ مقتولہ کے ورثاء کا کہنا ہے 2 ہفتے قبل قریبی رشتہ داروں نے اجتماعی زیادتی کی تھی، متاثرہ لڑکی کو جرگہ ہونے تک وڈیرے کے پاس رکھا گیا تھا، خاتون کو زیادتی کرنے والے ملزمان اغوا کر کے لے گئے، قتل کر کے لاش گھر کے قریب پھینک کر فرار ہوئے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت نیند کی زائد گولیاں کھانے سے ہوئی۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جسمانی ریمانڈ کے لیے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ قصور میں چھوٹی بچی سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار، واقعہ عنایت کالونی میں پیش آیا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں کھیلتی بچی سے ملزم نے غیر اخلاقی حرکت کی۔ پولیس نے بتایا ملزم ناصر علی اوکاڑا کا رہنے والا اور مزدوری کرتا ہے۔ ملزم کو گزشتہ روز عوام نے پکڑا، شہریوں کے تشدد پر ملزم نے پستول نکالنے کی کوشش کی تو گولی چل گئی جو اس کے نازک عضو پر۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 3 دہشت گرد مارے گئے، خودکش جیکٹس، دستی بم اور ایک ڈائری ملی جس میں اہداف درج تھے۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے ایک دہشت گرد کی شناخت زعفران اور دوسرے کی قدرت اللہ کے نام سے ہوئی، زعفران پر 2 کروڑ روپے انعام مقرر تھا۔ ہلاک دہشت گرد نے گزشتہ سال چینی شہریوں پر حملہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں شہید ہونے والے میجر زیاد سلیم کی رہائش کا آمد، اہل خانہ کے بلند حوصلے کو سراہا، شہید کی والدہ کی عظمت اور ہمت کو سلام پیش کیا، کہا آپ جیسی بہادر اور بلند حوصلہ مائیں قوم کا فخر ہے، شہداء کے خاندان کی قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی۔ والدہ نے بتایا شوہر کے بعد اب بیٹا بھی وطن پر قربان ہو گیا، شہادت سے کچھ عرصہ قبل میجر زیاد ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ سلیم کے والد بریگیڈیئر سلیم بھی 2005 میں مادر وطن پر قربان ہو چکے ہیں۔ اس سال جشن آزادی مارکہ حق کے تھیم سے شایان شان طریقے سے منایا جائے گا، عمارتوں کو خوبصورت روشنیوں سے مزین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جشن آزادی کی تقریبات سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا محکمہ ثقافت کی جانب سے 13 اگست کو عوامی کنسرٹ اور فائر ورکس، سی وی او اور شارع فیصل پر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بھی 1 سے 14 اگست تک یوم آزادی کی تقریبات کرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا دشمن کے خلاف جنگ میں کامیابی کے باعث اس 14 اگست کی اہمیت زیادہ ہے، یوم آزادی مارکہ حق کے ساتھ اہمیت رکھتا ہے، پورے پاکستان میں پروگرام ترتیب دیے ہیں، تنظیمی شعبہ جات، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے۔ یکم تا 14 اگست مارکہ حق تقریبات بھرپور قومی جذبے سے منائے جائیں۔ گورنر سندھ کی سکولز، ڈائریکٹر، پرنسپلز ایسوسی ایشنز عہدیداروں سے ملاقات میں ہدایات، کہا اسکول کالجوں میں تمام تقریبات منظم انداز میں منعقد کی جائیں، بچوں اور اساتذہ کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے، تعلیمی ادارے اپنی عمارتوں کو قومی رنگوں سے مزین کریں، نئی نسل کو آزادی کی جدوجہد، قومی ہیروز کی قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ معطل، پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے سے روک دیا، علی امین گنڈاپور کو مقررہ تاریخ پر متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुबकदोश जजेस को अदालती खदमात पर खैराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था दोनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 2220 फौजदारी मुकदमात के फैसले किए। इनके फैसले वकला बरादरी के लिए कीमती नज़ायर साबित होंगे। पेट्रोल बाइक को ई बाइक में तब्दील कराएं, वजीर आला पंजाब से 1 लाख रुपए पाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा लाइट को LED पर मुंतकिल करेंगे तो कार्बन ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। प्लान फॉर पाकिस्तान मरियम नवाज का विजन है, 1399 पर फोन करके मुफ्त पौधा हासिल करें। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके उसकी मैपिंग की है। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार चौथी कामयाबी, नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ताशकंद में जारी इवेंट में पोर्टो रिको को 3-0 से पिछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स कल आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटाइन से मुकाबला करेंगे। ग्रीन शर्ट्स बंगाल टाइगर्स के बाद मैन इन मरून से मुकाबले को तैयार। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए लॉडर हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचे। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। 3 मैच की सीरीज जुम्मे से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी शर्ट पहने शख्स को ग्राउंड से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन फारूक नजर ने बताया, मैच देख रहा था, सिक्योरिटी वालों ने शर्ट ढांपने को कहा और बोले शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। फारूक नजर ने पूरे वाक़े की वीडियो भी बनाई। मामले पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी गई।